اس نوبیاتا جوڑے نے حال ہی میں شادی کی اور شادی اتنی مشہور ہو گئی کہ ہر بندہ اب ان کا انٹرویو کرنے کے لیے یہاں پر لائن پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پچھلے مہینے مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی مشہور تھی، اور اس دفعہ حکیم بابر صاحب ہیں، ان کی شادی کافی مشہور ہو چکی ہے کہ حکیم صاحب اگر شادی کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا موت پڑی؟ نکاح کی طرف آنا چاہیے اور ایک حلال قدم اٹھانا چاہیے۔ 2 سال ہو گیا تھا اس کو میرے پاس کلینک پہ کام کرتے ہوئے، اسی طرح میں دیکھتا تھا تو سلسلہ شروع ہوا تو پھر اظہار کر دیا جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب آرڈینیٹرس کو پرپوز کرے تو وہ کئی دفعہ ہراسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے، آپ کی دفعہ جو ہے ڈائریکٹ شادی ہو گئی ہے۔ میرے اوپر کوئی اللہ کا خاص کرم تھا کہ میں نے کہا اور ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہادر دماغ بھی ہیں، کافی برجستہ جملے جو ہے بولتے ہیں۔ اس کی والدہ کا اور اس کا موقف یہ تھا کہ چوری چھپ کے ہم نکاح نہیں کریں گے۔ پہلی بیگم سے آپ نے اجازت لی ہوگی، وہ بھی آپ کی دوسری شادی میں شامل تھی، بچے شامل تھے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، کرتے جائیں، لوگ یہ کہیں کہ تہاڈا حکیم نہ کسی کڑی نال پھسے۔ پہلے تو فیملی نے ایکسیپٹ کیے اور اس کے بعد پھر میں نے۔ کوالٹیز ہیں حکیم صاحب میں کوئی مطلب ایسی کوالٹی جو جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف؟ یہ بس باتیں بڑے مزے کی کرتے ہیں۔ آپ کی سہیلیاں بھی ہوگی، انہوں نے نہیں پوچھا ایک ہی کی پر کا سائز دینا چاہیے؟ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابو لگتے ہیں۔ موج کرو سارے۔ ہانی مون پہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کا کرم ہے سر جی، میں کھاتے پیتے گھر کا حکیم ہوں۔ جی جی بالکل، ملکہ دا منڈا ہے۔ میں ہوں شاکر عباسی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حکیم بابر صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا ٹرینڈ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیگم جو ہے امبر، وہ بھی موجود ہیں۔ اس نوبیاتا جوڑے نے حال ہی میں شادی کی اور شادی اتنی مشہور ہو گئی کہ ہر بندہ اب ان کا انٹرویو کرنے کے لیے یہاں پر لائن پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو انٹرنیشنل لیولز پہ کال آ رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارسلونا سے آ رہی تھی، اس سے پہلے اٹلی سے آ رہی تھی، کبھی سیالکوٹ سے آ رہی ہیں، تو اتنے فیمس جو ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے مہینے مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی مشہور تھی، اور اس دفعہ جو حکیم بابر صاحب ہیں، ان کی شادی کافی مشہور ہو چکی ہے۔ حکیم بابر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سب سے پہلے ان نوجوان نسل کو بتائیے گا جو آپ پہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ سے کہ حکیم صاحب اگر شادی کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا موت پڑی ہوئی ہے، ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کے پاس؟ میرا یہی مشورہ ہے جی، ان کو ایک نکاح کی طرف آنا چاہیے اور ایک حلال قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اکثر جو ہے پاکستان میں دوستی یاری پہ یقین رکھتے ہیں، تو لڑکی کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں کا یہی میسج ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے کہ نکاح کریں، اور سب کو نکاح کرنا چاہیے۔ شادی کا تھوڑا پروسیس بتائیے گا، دوبارہ آپ نے بتایا تھا کہ میڈیا کو تھک چکے ہیں، دوبارہ بتائیے گا یہ آپ کے کلینک میں کام کرتی تھیں، کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جی کلینک پہ کام کرتی تھی، 2 سال ہو گیا تھا اس کو میرے پاس کلینک پہ کام کرتے ہوئے۔ تو یہی ہے ریسیپشن، وہ کوئی آ گیا، بیٹھا، پانی دے دیا، چائے بنا دی، تو اسی طرح میں دیکھتا تھا تو سلسلہ شروع ہوا تو میں نے پھر اظہار کر دیا جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی سوچیں گے، بتائیں گے، تو پھر اس کی والدہ نے کہا جی ابھی ٹائم دیں، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ کا کرم ہے، پھر چلو ہو گیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بوس اگر اپنے جو سب آرڈینیٹرس کو پرپوز کرے تو وہ کئی دفعہ ہراسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے، آپ کی دفعہ جو ہے ڈائریکٹ شادی ہو گئی ہے، تو یہ کافی ڈفرینس نہیں آیا اس میں؟ نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا خاص کرم تھا کہ میں نے کہا اور ہو گئی۔ ایک دم سے تو انہوں نے، آپ نے جیسے ذکر بھی کیا، ایک دم سے انہوں نے مانا بھی نہیں؟ نہیں، اتنی جلدی تو ہوتا ہی نہیں ہے سر جی، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا نا کہ ہم گندم بیج کے پاس بیٹھ جائیں کہ ابھی اگ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ بہادر دماغ بھی ہیں، کافی برجستہ جملے جو ہے بولتے ہیں، تو یہ بھی آپ میں ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، سب اللہ کی دین ہے۔ اچھا، دوسرا شادی کا پروسیس بتائیے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے اس عمر مطلب تقریباً جب ہم کہتے ہیں جب داڑھی سفید ہو، آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، تقریباً لکھا تو آ رہا ہے کہ 70 سال کے بابا جی نے، 80 سال کی، لیکن میں بھی شاید 52-53 سال کے ہوں گے آپ اسی طرح۔ اتنا ہی ہے۔ تو اس سال میں مجھے یہ بتائے گا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی داڑھی سفید ہوئی تو ماں باپ کہتے ہیں یار چھپ کے شادی کر لی جائے، یا اس طرح اس کو ریویل نہیں کیا جائے، تو ان کی فیملی کی طرف سے یہ سننے کو آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ بارات لے کے آئے، تو یہ پروسیس بتائیے گا۔ یہ پروسیس یہ تھا کہ اس کی والدہ کا اور اس کا موقف یہ تھا کہ چوری چھپ کے ہم نکاح نہیں کریں گے، آپ نے کرنا ہے تو پھر سب کو بتا کے کرنا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی سے شادی کی ہے۔ تو پھر میں مان گیا، میں کہا جی میں سب کے بتا کے کروں گا، دن کے اجالے میں آنا ہے، 20-25 بندے لے کر آنا ہے، میں کیا آؤں گا۔ پھر یکم رمضان 1900 میں چلا گیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لائک، شیئر اور پسند کیا، وہ اس کا اکاؤنٹ تھا، میرا نہیں تھا، تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ اچھا، آپ کی پہلی بیگم سے آپ نے اجازت لی ہوگی، وہ بھی آپ کی دوسری شادی میں شامل تھیں، بچے شامل تھے؟ سب کچھ سر، سب کچھ۔ تو خاندان کی طرف سے ہمیشہ ریئیکشن آیا ہوتا ہے، اسپیشلی دوست یار تو آپ کو بڑا میں دیکھا ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، لیکن فیملی کی طرف، ہاں فیملی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کوئی اتنا رد عمل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری فیملی کو میں نے پہلے بتایا ہوا تھا، اس نے ساری فیملی کو پہلے بتایا ہوا تھا، اور اللہ نے کرم کیا تو پھر ہم نے کر لیا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، کرتے جائیں، لیکن مجھے اپنی بیوی کی سپورٹ تھی، گھر سے سپورٹ تھی،
اور میری بیوی کا جو خاندان ہے اس کی سپورٹ تھی. انہوں نے کہا کوئی نہیں, کیونکہ تم اس عمر میں جا رہے ہو, ہم یہ نہیں سن سکتے کہ تم نے کسی سے ناجائز تعلقات رکھی ہیں, لوگ یہ کہیں کہ تہاڈا کیم نہ کسی کڑی نال پھنسے ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ بتائیے کہ ویسے آپ کا تقریباً آدھا آدھا ڈفرینس ہے, ایج ڈفرینس. آپ کہہ رہی ہیں 26 سال کے, یہ تقریباً 52-53 سال کے, ایج ڈفرینس تقریباً ہاف ہے, پورا مطلب 26 سال کا ڈفرینس ہے. اس کے باوجود آپ نے ان کو ایک دم سے ایکسیپٹ کیا, یا فیملی نے پہلے ایکسیپٹ کیا, آپ نے بعد میں ایکسیپٹ کیا؟ پہلے تو فیملی نے ایکسیپٹ کیے اور اس کے بعد پھر میں نے کیے. تو کیا مطلب جو چیز کیا ہے, آپ نے کہا کہ چائے اچھی بناتی تھی, یہ تو مطلب ایک لاجیکلی ریلیٹیبل چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ کوالٹیز ہیں حکیم صاحب میں کوئی مطلب ایسی کوالٹی جو جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہو اپنی طرف؟ یہ بس باتیں بڑے مزے کی کرتے ہیں اور بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. جب باتوں میں مقناطیس رکھتے ہیں. جی بالکل ایسا اس ہی کے ہے. بعد ہم نے دیکھا تو شادی ہو گئی, آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے, آپ نے ویڈیوز ڈالی, وہ ملینز میں گئی, کافی وائرل ہوا. اس کے بعد آپ کی شروع میں جیسے کہ دن دگنی رات چگنی جس طرح ہو گئی ہے, ڈبل آپ کا اکاؤنٹ میں جو ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ میری سوچ سے بھی زیادہ میرا اکاؤنٹ وائرل ہو گیا ہے. اور مجھے نہیں اتنا نالج تھا کہ اتنی زیادہ ویڈیو وائرل ہو جانی ہے. میں نے تو رینڈم ایسے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی ٹک ٹاک پہ. تو آپ کی سہیلیاں بھی ہوگی, انہوں نے نہیں پوچھا ایک ہی گیتا ہی؟ نہیں ابھی تک تو کسی نے نہیں بولا. سہیلیوں نے شرکت کی شادی میں؟ نہیں شرکت وغیرہ نہیں کی. انشاءاللہ ان کو ابھی انوائٹ کروں گی اپنے ولیمہ پہ. اچھا, ولیمہ ابھی تک نہیں ہوا؟ نہیں ابھی 19 اپریل کو طے کیا ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ پہ جیسی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں مطلب بابا جی کو جو ہے وہ اس ٹائم نامناسب استعمال یار اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے, اب کس کو اس کو کیا قبر کا سمجھائے. سائز دینا چاہیے. وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابو لگتے ہیں, یہ بھی کامنٹس دیکھنے کو آپ کو ملتے جو ہیں. مرضی ہاں, کریں, تو موج اس کریں, پہ کیا کہیں گے؟ موج کرو سارے. سر آگے کے پلان کیا ہیں آپ کے, کیونکہ بارسلونا سے بھی کالیں آ رہی ہیں, بیٹلے بھی کالیں آ رہی ہیں, سیالکوٹ سے بھی. سر میں 45 ممالک پہلے گھوم چکا ہوں, تو لوگ مجھے کالے سارا دن کرتے ہیں. ہانی مون پہ کے لیے کہاں جائیں گے آپ؟ مالدیو. مالدیو کافی ایکسپینسو ہے, تو افورڈیبل ہوگا آپ کے لیے؟ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. ویسے ہے ماشاء اللہ امیر سامی. یہ اللہ کا کرم ہے سر جی, میں کھاتے پیتے گھر کا کیم ہوں. وہ آپ کل کہہ رہی تھی ملکوں کا منڈا ہے, تو یہ بات بھی اٹریکٹ کیا آپ کو اس کو؟ جی جی بالکل ملکہ دا منڈا ہے. اچھا, کل آپ کی ویڈیوز ہم نے بڑی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ, کبھی آپ جو ہے وہ واک کر رہے ہیں, کبھی آپ گود میں لیٹے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد یہ ان یوزول چیزیں نہیں ہوئی کل؟ سر یہ کہتی تھی میرے تو شوق ہے نا, میں تو اس کی شوق کی خاطر میں نے سارے اسٹیپ کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں نہیں بولا تھا ان کو سب کرنے کے لیے. سب کچھ آپ کی رضامندی سے ہوا؟ اور تو سارے جی، سن جی، لیں, اگر اس بالکل طرح کی ایسے ہی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا, تو جو کہے گی وہ ماننا بھی پڑے گا. ان نخرے بڑے چکنے پہنے جے. سر بیلنس کیسے رکھ پائیں گے؟ 2 شادیاں پہلے جو ہیں. سر ابھی تک دونوں کٹھی رہ رہی ابھی 6 ہیں, یہ دن کپڑے دیکھے کٹھے لے کر آئی ہیں. بتاؤ سر 6 دن ہوئے نا, آگے آگے اللہ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ سے اللہ اچھے کو بہتر گمان کرے رکھنا چاہیے. انسان کیا چیز ہے, تو یہ بھی تو میری دعاؤں کو نتیجہ, یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا اللہ ہی دیا ہے نا, نہیں تو ساری دنیا دعائیں مانگتی ہے, نہیں قبول ہوتی. میری تو ہو گئی ہے نا. عبدالرزاق کرکٹر ہے, انہوں نے کہا میں نے جب دوسری شادی کی بات کی تو میرا جو بیٹی ہے, ماں نے تو کچھ نہیں کہا, بیٹی نے جو سے میں ایک دفعہ گھور کے دیکھا, تو آپ کی فیملی میں وہ دے نصیب. ہاں اس کے اس کے نصیب. نصیب. تو آپ کے بچے جو ہے آپ ظاہر سی بات ہے نہیں, میرے بچے جو ہیں وہ بیکن ہو جاتا ہے, بیٹی کالج جاتی ہے, تو یہ سارے اکٹھے ہی ہیں. اس کی وجہ یہ 2 سال سے گھر میں آنا جانا تھا نا, تو ان کی آپس میں اچھی ریلیشن شپ ہے, اچھی دوستی ہے. اچھا, وہ پہلے والی بابی ان کی ایج میں کتنا ڈفرینس ہے؟ مطلب وہ بھی 40 کی ہے, 40 سال. 14 سال کا ڈفرینس ہے جی. تو نوجوانوں کو مشورہ دینا چاہیں کہ آگے فیوچر میں مطلب ایسے نوجوانوں کو یہی مشورہ ہے بھائی, محنت کریں, نماز پڑھیں, دعا کریں, لوگوں کے لیے برا نہ سوچیں, اللہ آپ کو اجر ضرور دے گا. اور جو ایک دم سے آپ کے پہلے آپ کا حکمت چلتی تھی, اب آپ کی شادی چل رہی ہے, تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ شہرت زیادہ کس سے ملے؟ یہ تو دیکھیں حکمت ہے کہ میرا بزنس ہے, کاروبار ہے, اور سوشل میڈیا پہ یہ پورا لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا ہے, لائک شیئر شروع کیا ہے, تو وہ ایک علیحدہ زندگی ہے, یہ ایک علیحدہ زندگی ہے. شادی کے بعد کاروبار میں تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں بیٹھوں گا تو پتہ چلے گا نا, فی الحال انٹرویو سے تو فیڈ بیک تو اچھا ملا ہوگا کہ اللہ کا کرم ہے جی. دیکھیے یہ اپنا رزق لے کے آئی ہے, جو اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں منظور ہے. جی, جیسا کہ حکیم بابر صاحب اور ان کی اہلیہ عنبر صاحبہ دونوں اپنی شادی سے بڑے خوش ہیں. 6 دن ہوئے ہیں, اور ولیمہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اپریل میں ولیمہ 19 اپریل کو جو ہے ان کا ولیمہ ہے. دونوں کے لیے نیک خواہشات کا ہم بھی اظہار کریں گے, آپ بھی کریے گا, اور کہہ رہے ہیں کہ جو نیگیٹو کامنٹس بھی کرتے ہیں, جو ان کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا, جو پازیٹیو کرتے ہیں ان کے لیے تو کر ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں نو بیاتہ جوڑے کو جو ہے وہ خوشیاں دے, اور ان کی زندگی میں جو ہے مزید آسانیاں پیدا کرے. آمین.